ناظرین، کرلس عثمان سیزو کے کامیاب اختتام کے بعد ہر جانب ایک ہی سوال زیر بحث ہے کہ عثمان غازی کا تیسرا سیزن کب آئے گا اور اس میں کیا دکھایا جائے گا۔ آج ہم آپ کو نہ صرف تیسرے سیزن کے آغاز کے حوالے سے آگاہ کریں گے بلکہ اس بارے میں بھی پیشگوئی کرنے کی کوشش کریں گے کہ تیسرے سیزن کی پہلی قسط میں ممکنہ طور پر کیا دکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تیسرے سیزن کے آغاز کی تو اس کے لیے ہم سیزن 1 اور 2 کی ونڈو کو سامنے رکھیں تو پہلے دونوں سیزنز اکتوبر نومبر سے جون تک چلے، لہٰذا تیسرا سیزن بھی یقینی طور پر اکتوبر یا نومبر میں ہی شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ باربروسا اور جاوید سلیم جیسے بڑے پروجیکٹ سے مقابلے کی وجہ سے اس بار کرلس عثمان کو جلد نشر کر دیا جائے گا، لیکن یاد رہے کہ باربروسا اور جاوید سلیم پہلے ہی شوٹنگ کے مراحل میں ہیں، جبکہ عثمان غازی کے تیسرے سیزن کی ابھی پری پروڈکشن پر کام شروع ہوا ہے۔ تو بزداق کسی بھی قسم کی جلد بازی سے پرہیز کرتے ہوئے بھرپور انداز میں تیسرا سیزن زیادہ دلچسپ پلاٹ اور ایڈونچر کے ساتھ لائیں گے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ تیسرے سیزن کے آغاز میں ہمیں ممکنہ طور پر کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ محض پیشن گوئی ہے۔ علاؤالدین پاشا کی پیدائش کے مناظر دکھائے جائیں گے۔ طویل انتظار کے بعد ملنے والی اس خوشی پر قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ جشن نہ صرف اورحان غازی اور علاؤالدین پاشا کی پیدائش کا جشن ہوگا بلکہ جارکتائے اور آئیگل کی شادی بھی ممکنہ طور پر اسی دوران ہی دکھائی جائے گی۔ ایک طرف جہاں قبیلے میں ہر طرف خوشی کا سما ہوگا، وہیں عثمان کو سلطان کی جانب سے تشویش سے بھری خبر ملے گی، جس میں بتایا جائے گا کہ ان کی سلجوق ریاست شدید خطرے سے دوچار ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو لے کر کونیا روانہ ہوں گے اور سلطان سے ملاقات کریں گے، جہاں سلطان عثمان کو ان تمام خطرات سے آگاہ کریں گے جو ان کی ریاست کو لاحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں عثمان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں گے۔ یہ ملاقات عثمان اور سلطان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ کونیا سے واپسی پر عثمان اور ان کے سپاہیوں پر کسی خطرناک منگول کمانڈر کی جانب سے حملہ کیا جائے گا اور عثمان کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا وہاں سے نکلنا اور قبیلے پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ادھر نکولا عثمان سے ہوئی آخری جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار شہنشاہ اور اس کے بیٹے کو قرار دیتے ہوئے ہیلن کو بتائے گا کہ پہلے ہر جنگ اس کے حساب سے ہوتی تھی، تو شہنشاہ کے سامنے جواب دہ بھی وہ تھا، لیکن اس بار سب کچھ شہنشاہ کے مغرور بیٹے میخائیل کی مرضی سے ہوا تھا۔ سلجوقوں کو ٹیکس نہ دینے کا فیصلہ ان کا تھا، دوکاس کو ہم پر انہوں نے مسلط کیا اور ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میں اپنی مرضی سے آگے بڑھوں گا اور ان سے زیادہ اختیارات حاصل کروں گا۔ ہیلن پوچھے گی کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں، تو نکولا بتائے گا کہ میں نے اپنے عزیز دوست فلیٹیوس، کالانوس اور یاسون کو کھو کر سیکھا ہے کہ ایک سپا سالار کی اصل طاقت اس کے وفادار سپاہی ہوتے ہیں۔ عثمان کی طاقت بھی اس کے جانثار سپاہی ہیں، تو اگلی بار عثمان کا سامنا کرنے سے پہلے میں اس کے کچھ جانثار سپاہیوں کی جان لے چکا ہوں گا۔ ہیلن پوچھے گی آپ کی نظر کس کس پر ہے، تو نکولا ہنس کر کہے گا بوران کے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے تو وہ بہت معصوم لگتا ہے، میرا خیال ہے اس کا شکار آسان ہوگا۔ ادھر قبیلے میں خبر پہنچے گی کہ عثمان اور ان کے سپاہی کونیا سے روانہ تو ہوئے لیکن پھر لاپتہ ہو گئے، تو ہر طرف تشویش کی لہر دوڑ جائے گی۔ گندوز اپنے سپاہیوں کو لے کر عثمان کی تلاش میں نکلیں گے۔ بالا اور ملہن بھی اس صورتحال پر بہت پریشان ہوں گی۔ اپنے سردار کی واپسی کے لیے ہر کوئی دعا گو ہوگا اور سب کی نظریں قبیلے کے داخلی راستے پر لگی رہیں گی۔ یار گوجو کو اس کا سپاہی آ کر اطلاع دے گا کہ آپ کے نئے کمانڈر نے عثمان اور ان کے سپاہیوں کو ایک گھاٹی میں محصور کر لیا ہے، تو وہ خوشی سے کہے گا کہ اب عثمان نامی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جاؤ اور میرے کمانڈر سے کہو کہ عثمان کا سر میرے پاس لائے اور اپنا انعام وصول کرے۔ یار گوجو کا پیغام کمانڈر تک پہنچایا جائے گا تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہے گا کہ چلو جنگل کے ان درختوں کی آبیاری عثمان کے خون سے کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا شکار ہوئے اور اللہ کی مدد سے وہاں سے نکل گئے، لہٰذا اس بار بھی ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، یا تو شہادت حاصل کریں گے یا ان کافروں کو جہنم واصل کریں گے۔
अगरचे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह की मदद है। मंगोलों का लश्कर चीखते चिल्लाते हुए, तलवारें लहराते हुए उस्मान और उनके सिपाहियों को घेर लेगा। उस्मान के चंद सिपाहियों के सामने सैकड़ों मंगोल खड़े होंगे, जबकि मंगोल कमांडर इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपने जंगजुओं से कहेगा, उस्मान का सर मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सिपाही तुम्हारे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम कुर्लुस उस्मान सीजन 3 की दूसरी किस्त की पेशन गोई भी आपके सामने पेश करें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। याद रहे कि सीजन 3 की ऑफिशियल कहानी, किरदार और प्लॉट यकीनी तौर पर हमारी पेशन गोइयों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तारीखी हकाइक और वाक़यात को सामने रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसी कहानी पेश करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं जिससे कुर्लुस उस्मान सीजन 3 की रिलीज तक आप इस कहानी और इसके किरदारों से जुड़े रहिए।